بچوں کو زبردستی فرمانبردار نہیں بنایا جا سکتا، لیکن محبت، سمجھداری اور مستقل مزاجی سے وہ خود آپ کی بات ماننے لگتے ہیں۔ کچھ باتیں جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچوں کو اپنا فرمانبردار بنا سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی صبح کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری تمام فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب دیکھنے والوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں۔ ادھر میں تیاری کر رہی ہوں بچوں کو لنچ باکس میں کھانا دینے کی۔ میں نے ان کے لیے یہاں پر آلو بوائل کر لیے اور تھوڑے سے اس میں پیاز اور بیسک مسالے ڈال کر، تھوڑا سا آئل ڈال کر یہاں پر میں نے آلوؤں کا یہ مکسچر ریڈی کر لیا ہے۔ اس کا میں بچوں کو ان کے سینڈوچز بنا کر دوں گی اور باقی پیسٹ کو میں فریج میں سیو کر لوں گی تاکہ نیکسٹ ڈے دوبارہ یہ بچوں کے لنچ باکس کے لیے یوز ہو سکیں۔ تو خیر ادھر تیاری ہو گئی ہے بچوں کا لنچ باکس ریڈی کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بچوں کو بریک فاسٹ تیار کر کے دوں گی۔ اچھا، ہم میں سے چاہے کوئی بھی مڈل کلاس ہو یا لوور کلاس ہو، اس کی ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہیلدی سے ہیلدی کھانا دے اور ان کی صحت کا اچھے سے خیال رکھے۔ تو یہاں پر میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو لازمی طور پر اپنے بچوں کی ڈائٹ میں، ڈیلی ناشتے میں بوائلڈ ایگ لازمی ایڈ کریں۔ گرمی ہے یا چاہے سردی ہے، بچوں کو بوائلڈ ایگ لازمی دیں۔ یہ بچوں کی ہیلتھ کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ اور اس کے علاوہ بچوں کو ہائیڈریٹ لازمی رکھیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ چل رہی ہے، تو بچوں کو ایسے پانی بنا کر دیں کہ بچوں کی ہائیڈریشن پوری رہے، بچے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں، کیونکہ بچے جب ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں، پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے پانی لازمی دیں، چاہے ان کو ٹینک بنا دیں، لیمن واٹر بنا دیں یا لسی وغیرہ ان کی ڈائٹ میں ایڈ کریں، تو اس سے بچوں کی ہیلتھ کافی اچھی رہتی ہے اور بچے ہائیڈریٹ رہتے ہیں، سارا دن ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتے، کیونکہ گرمی میں بچوں کو بھی پسینہ وغیرہ آتا ہے اور بچوں نے باہر اسکول میں جانا ہوتا ہے اور اسکول میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے بچوں کے بیمار ہونے کا ڈر زیادہ ہوتا ہے گرمی میں۔ تو کوشش کریں کہ بچے ہر طرح سے ہائیڈریٹ رہیں۔ اور ادھر میں بچوں کو لنچ میں دوں گی آج سینڈوچز بنا کر۔ اچھا، آج میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر آپ سے بات کروں گی۔ یہ بہت ہی ایک اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے ایسا بنا سکتے ہیں کہ وہ ہماری بات مانیں، ہمیں سمجھیں اور خود سے ڈسپلنڈ ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات، بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں بلکہ پیار اور نرمی سے سکھایا جاتا ہے، کیونکہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ بار بار اپنے بچوں پر چلائیں گی، انہیں ڈانٹیں گی، تو بچے وہی طریقہ سیکھ جائیں گے اور وہ عادت بنا لیں گے، اسی طریقے کو اڈاپٹ کر لیں گے۔ اور جب آپ بات بات پر انہیں ڈانٹیں گے تو ان کی عادت بن جائے گی اور پھر جب تک آپ ڈانٹیں گی نہیں، وہ بات نہیں مانیں گے۔ اس لیے بچوں کو عادت ڈال لیں کہ وہ پیار سے ہی آپ کی بات مانیں اور ان کو پیار کے ساتھ منانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ آپ کی بات مانے تو پہلے آپ کو اس کی بات سننی ہوگی، کیونکہ سننے سے ہی اعتماد بنتا ہے۔ بعض دفعہ ہم بچوں کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کی بات کو غور سے سنتے نہیں ہیں، بس اپنے حکم بچوں پر چلاتے ہیں۔ اس طرح سے بچے بھی ہماری بات غور سے سنتے نہیں ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے بچے جو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کی بات کو اہمیت دیں اور بچوں کی بات کو غور سے سنیں۔ جب آپ بچے کی بات کو غور سے سنیں گے تو بچہ بھی آپ کی بات مانے گا اور آپ کو اچھا رسپانس دے گا۔ دیکھیں، بچہ جو بھی کچھ سیکھتا ہے وہ گھر سے سیکھتا ہے، والدین سے یا ماں سے سیکھتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے۔ اس لیے جو بھی کچھ سکھانا ہے وہ آپ نے سکھانا ہے۔ اس لیے یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو اچھا سکھاتے ہیں۔ جیسا آپ بولتے ہیں ویسا ہی بچہ سنے گا اور ویسا ہی سیکھے گا۔ اس لیے بچوں پر شاؤٹ کرنے کے بجائے انہیں خاموشی اور توجہ کے ساتھ بٹھا کر اپنے پاس تسلی سے بٹھائیں، ان کی بات سنیں اور پھر بچے کو کوئی بات سمجھائیں۔ جب آپ بچے کی بات نہیں سنتے تو پھر وہ بھی آپ کی بات نہیں سنتا۔ اور اس کے بعد اہم پوائنٹ کہ آپ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے ساتھ کھیلیں، بات کریں تاکہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھیں، نہ کہ صرف سخت والدین۔ بچوں کی کھیلوں کو صرف ان کے دوستوں تک محدود نہ رکھیں کہ وہ صرف اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں یا باہر جا کر کھیلیں، بلکہ بہت سارے کھیل ایسے ہیں جو آپ بچوں کے ساتھ گھر بیٹھ کر بچوں کو ٹائم دے سکتی ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل سکتی ہیں۔ اس طرح بچوں کی آپ کے ساتھ دوستی ہوگی اور بچے آپ کو سنیں گے، آپ سے محبت کریں گے اور آپ کے ساتھ کافی اٹیچ ہو جائیں گے۔ بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں، اس طرح کرنے سے بچے آپ کے ساتھ اپنی باتیں بھی شیئر کریں گے۔ اگر آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر مسلسل ڈانٹیں گے تو بچے آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے اور ڈرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ ہوگا کہ بچے آپ سے اپنی باتیں چھپانا شروع کر دیں گے، جس کا نقصان کل صرف آپ کو ہی ہوگا۔
اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایک جیسا رویہ رکھیں، یعنی اگر آج کسی بات پر آپ نے منع کیا تو کل بھی وہی اصول ہونا چاہیے، ورنہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج اس بات پر منع کر دیا اور کل کو اس کی اجازت دے دی۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بلکہ اگر کسی بات پر آپ نے منع کر دیا ہے تو وہ اصول آپ کا ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کبھی اس بات کی اجازت دے دی اور کبھی منع کر دیا۔ اور بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام سکھائیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں، چھوٹے چھوٹے کام بچوں سے گھر کے کروائیں۔ اس طرح ایسا ہوگا کہ بچے تھوڑے سے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل بچوں سے کہے کہ بچے آپ اپنے کھلونے سمیٹیں، اپنا بیگ سمیٹیں، اور یہ والے کام کرنے پر بچوں کو اپریشیٹ کریں اور بچوں کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں ایسے کاموں کے لیے۔ فار ایگزامپل آپ کہہ دیں کہ بیٹا میں دیکھ رہی ہوں ابھی اتنے منٹ ہوئے ہیں، یہ ٹائم ہوا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہ کام کتنے منٹ میں کر سکتے ہو، اور جب بچہ وہ کام کر لے تو اس کو اپریشیٹ کریں کہ ارے واہ آپ نے تو یہ کام اتنے منٹ میں کر دیا، اتنی جلدی کر لیا، آپ تو بہت ایکٹیو ہو، آپ تو بہت اچھے بچے ہو۔ اگر آپ اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے، بچوں کو اپریشیٹ کریں گے تو بچے آپ سے اور زیادہ اٹیچ ہوں گے، وہ آگے بڑھ کر آپ سے کام کروائیں گے، آپ کو اور زیادہ پوچھیں گے کہ مما آپ اور کام بتائیں اور میں کیا کروں۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، میں خود اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتی ہوں کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیتی ہوں، گھر کے چھوٹے چھوٹے سے کام ان سے کرواتی ہوں، جیسے پانی کی بوٹلز فل کر دیتے ہیں، اپنے بیگز وغیرہ کھلونے سمیٹ دیتے ہیں، چھوٹا سا کپڑا دیتی ہوں، انہیں کہتے ہیں چلو بیٹا اس کے ساتھ ڈسٹنگ کریں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ڈسٹنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام کرنے پر میں انہیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں، اور جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے نا بچوں کو تو بچے اور زیادہ آپ کی بات مانتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بچے اس چیز سے۔ تو لازمی طور پر اپنے بچوں کو لازمی اپریشیٹ کریں، اور سزا دینے کی بجائے سمجھانے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ڈر وقتی طور پر کام کرتا ہے لیکن سمجھ ہمیشہ کے لیے اثر کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچے نے کوئی غلطی کر دیا اور آپ نے اس کو بہت زیادہ شاؤٹ کرنا ہے، سزا دے دینی ہے یا تھپڑ مارنا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ بچے ان چیزوں سے وقتی طور پر تو ڈر جاتے ہیں لیکن آئندہ سے وہ اپنے نقصان آپ سے چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ڈریں گے ہمیشہ آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتے ہوئے کہ ہمیں سزا ملے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ بچوں کو سزا دینے کے بجائے انہیں خاموشی سے بلکہ الگ جگہ پر سمجھائیں، سب کے سامنے بھی ان کو کبھی نہ ڈانٹیں۔ اگر ہم بچوں کو سب کے سامنے ڈانٹتے ہیں نا تو اس طرح سے بچے کی جو ہے نا سائیکی وہ بڑی عجیب ہو جاتی ہے، وہ پھر ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، آپ سے باتیں چھپانے لگ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈر کر وہ کام چھوڑ دیتا ہے، بچے کام وہی کرتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے، جو ان کے من میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر اس بات کو آپ سے چھپانا شروع کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے آگے چل کر اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ کوئی غلطی کریں تو انہیں ایک سائڈ پر لے کر جا کر خاموشی سے، آرام سے، تسلی سے سمجھائیں، اور سمجھاتے وقت انہیں کہیں کہ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ یہ والا اگر ٹرک آپ آزمائیں گے نا تو بچے آپ کی بات زیادہ غور سے سنتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بچے سے بات کر رہے ہیں، بچے کا دھیان ادھر ادھر ہوتا ہے، بچہ ہوں ہاں کر دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ بچے کو سمجھ آ گئی، حالانکہ بچے کو ہماری بات سمجھ نہیں آئی ہوتی، تو ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، بچے کے ساتھ جب بھی بات کریں، جب بھی سمجھائیں، علیحدہ میں سمجھائیں، اور اس وقت اسے کہیں کہ بیٹا آپ میری طرف دیکھو، میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں، آپ میری طرف دیکھو اور میری بات کو آپ سمجھو غور سے۔ تو جب بچہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ سے بات کرے گا نا تو وہ زیادہ سنجیدگی سے اس بات کو سمجھے گا۔ اور دوسرا یہ کہ ہر وقت بچے کو نہ کہنے کے بجائے انہیں آپشن دیں، جیسے آپ یہ کام ابھی کرو گے یا 5 منٹ بعد۔ یہ نہیں کہنا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، انہیں کہہ دیں کہ بیٹا آپ نے یہ کام ابھی کرنا ہے یا بعد میں کرنا ہے۔ جیسے آپ نے کوئی کام کروانا ہے اسے، تو بچے سے اگر کام کروانا ہو نا تو یہ ٹرک لازمی آزمائیں کہ بیٹا آپ نے ہوم ورک اپنا کرنا ہے، ابھی کرو گے یا تھوڑی دیر ٹھہر کر کرو گے، یا اتنی دیر بعد کرو گے یا اتنے بجے کرو گے۔ تو بچے کے پاس نا آپشن ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر آپ فوراً سے کہہ دیں بچے آپ نے ابھی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ابھی کرنا ہے، تو بعض دفعہ ہوتا ہے بچے کا دل نہیں کر رہا تو وہ منع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ ان کو آپشن دیں گے نا بچوں کو، تو اس طرح سے بچوں کے پاس آپشن ہوگا تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے مما ہم یہ کام بعد میں کر لیں گی۔ اس طرح کرنے سے نا وہ خود فیصلہ کرنا سیکھتے ہیں۔ اچھا، بچوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور بڑی باتوں پر فوکس کریں تاکہ وہ ہر وقت دباؤ میں نہ رہیں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بار بار ڈانٹ پر کرنا، روک ٹوک کرنا، اس طرح سے بچے نا تھوڑے سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں اچھے والدین وہ نہیں جو بچے کو کنٹرول کریں، بلکہ وہ ہیں جو بچے کو سمجھ کر اس کی صحیح رہنمائی کریں۔ آخر میں صبر سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ بچے ایک دن میں نہیں سیکھتے، لیکن آپ کی محبت اور مستقل مزاجی انہیں آہستہ آہستہ بہتر بنا دیتی ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت میں جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ صبر اور تسلی سے کام لیں۔ دوسروں کے ساتھ اپنے بچوں کو کمپیئر نہ کریں، اس طرح آپ صرف ڈسہارڈ ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پیار اور محبت کے ساتھ سمجھائیں اور ان کی تربیت